وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا آپ کو اور آپ کو پاک کیا اور آپ کو چنا تمام جہان والی عورتوں پر۔ اے مریم، عبادت کیجیے اپنے رب کی اور سجدہ کیجیے، رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کی طرح۔ مع کا معنی مثل کرنا ہے۔ ذالکا، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ وہاں نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، اور نہیں تھے آپ جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب کہا فرشتے نے اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو وجاہت والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور مقربین میں سے ہوں گے، اور کلام کریں گے لوگوں سے جھولے میں، اور وکہلن، ادھیڑ عمر میں۔ ومن الصالحین، من الصالحین سے پہلے کائنن ہے، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ کہنے لگے اے میرے رب، کیسے ہوگا مجھے بچہ؟ نہیں چھوا مجھ کو کسی بشر نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، سوائے اس کے نہیں کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور سکھائے گا اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور بنائے گا اس کو ورسولاً سے پہلے یجعلہ، ویجعلہ، اور بنائے گا اس کو ویجعلہ، اور بنائے گا اس کو رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں دلیل، بآیتن کے بعد علی نبوتی، محذوف ہے علی نبوتی، اپنی نبوت پر لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے دلیل، اور میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مثل بناتا ہوں، پس اس میں پھونکوں گا تو وہ سچ مچ پرندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اور میں درست کر دوں گا مادر زاد اندھے کو، برس کے مریض کو، اور مردہ کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے۔ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بعض اس کی جو تم کھاتے ہو، اور بعض اس کی جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھو۔ وَمُصَدِّقًا سے پہلے عبارت معذوف ہے، وَجِئْتُکُم، اور میں تمہارے پاس آیا تصدیق کرنے والا ہوں اس کی، من بین یدیہ من التورات، جو تورات گزر چکی، اور حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ جو تم پر حرام کی گئی۔ وجئتکم، اور تمہارے پاس نشانی لایا تمہارے رب کی طرف سے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو فرمایا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف جانے کے لیے، یا فی دین اللہ مراد ہے، فی الہ، فی کے معنی میں ہوگا کہ اللہ کے دین میں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، اور ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ بس انہوں نے مکر کیا
اللہ تعالیٰ نے بھی مخفی تدبیر فرمائی، ومکر اللہ، اللہ نے بھی مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بہترین مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔ ربط، پہلے بھی تردید نصارہ نجران تھی، اس رکوع میں بھی ہوگی۔ نمبر 2، حکمت الہی کی تشریح ہوگی۔ موضوع رکوع، فضائل حضرت مریم علیہ السلام، و فرائض حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اثبات بشریت و نفی الوہیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خلاصہ، عجز عیسیٰ علیہ السلام، تردید نصارہ، تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صراط مستقیم کی تشریح، تجویز باری تعالی، محافظت خداوندی۔ حضرت مریم علیہ السلام جلدی جلدی جوان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو آ کر تسلی دی، کہنے لگے یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بھی چن لیا تھا، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا، یعنی تمام ناپسندیدہ افعال سے پاک رکھا۔ طہارت سے مراد ناپسندیدہ افعال سے طہارت ہے۔ واصطفاکی، یہاں استفاء بعد البلوغت مراد ہے۔ پہلا استفاء فی الطفولیت، اور یہ استفاء بعد البلوغت، تو تکرار نہ رہا کہ بلوغت کے بعد بھی آپ کو تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس زمانے کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یا مریم، مزید کچھ فرائض بیان فرمائے، اے مریم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہے، سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پیسے واپس کر میرے، چلو جا۔ چلو جا جا۔ یہاں مع مثل کے معنی میں ہے، یعنی جب دوسرے نماز پڑھیں جیسے وہ نماز پڑھیں ایسے آپ نماز پڑھیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
عالم الغیب ہونے کی نفی ہے کہ یہ ساری چیزیں حاضر ناظر ہونے کی نفی ہے. ساری چیزیں ہم نے وہی کر کے بتائی ہیں، آپ وہاں نہیں تھے. ما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے جب وہ قلمے ڈال رہے تھے. قرآن اندازی کی تھی نا. ادھر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرا حق بنتا ہے کہ میرے گھر میں اس کی خالہ رہتی ہے تو میں کفالت کروں گا، لیکن مطالبہ دوسروں کا بھی تھا. تو فیصلہ یہی ہوا کہ قرآن اندازی کر لیں. قرآن اندازی میں زکریا علیہ السلام کا نام نکل آئے. قرآن اندازی کیسے کی تھی؟ قلمیں ڈالیں، نام لے کر قلم پر پانی میں ڈالیں. بھئی جس کا قلم اندر چلا جائے گا بس وہی کفالت کرے گا، یا اس کا برعکس کہ سارے قلم نیچے چلے جائیں گے، جس کا قلم اوپر پانی کے اوپر رہا ترتا رہا بس وہی کفالت کرے گا. اتفاق ایسا ہوا زکریا علیہ السلام کا قلم دوسرے قلم سے الگ ہو گیا. تو فرمایا جب قلمیں ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے مخاصمت کر رہے تھے کہ میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اب مریم علیہ السلام بلوغ کو پہنچ گئیں. اللہ تعالی نے فرمایا یبشروکی، اللہ تعالی نے خوشخبری دی اپنی طرف سے کہ کلمہ کی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اسمہ المسیح عیسی بن مریم، کہ اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم. توجہ فرمائیں گے، یہ جو مسیح ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اصل میں تھا مشیحہ. مشیحہ معنی مبارک، تو عبرانی زبان سے عربی میں جب آیا تو اس میں شین ختم ہو گیا، مسیح ہو گیا. اور عیسیٰ اصل میں عیشوع تھا عبرانی زبان میں، تو اس سے عیسیٰ ہوا. اور عجیب بات ہے کہ موسیٰ بھی اصل میں موشا تھا عبرانی زبان میں، عربی میں موسیٰ ہوا. تو عیشو جو ہے، عیشو جو اصل عبرانی زبان میں نام تھا، اس کا معنی ہے سردار. تو عیسیٰ کا معنی سردار، مسیح کا معنی مبارک، اور ابن مریم ان کی کنیت ہے. اصل نام عیسیٰ، مسیح لقب، اور ابن مریم ان کی کنیت ہے. اور ایک 13 صدیوں کے بعد ظاہر ہوا مسیح. اور وہ مسیح، کیونکہ عبرانی زبان تو ہندوستان میں نہیں چلتی نا، اس لیے وہ مسیح ممسوح سے ہے. اور ممسوح کا معنی جس کی آنکھ چپکی ہوئی ہو، کانا، کیونکہ اس کی آنکھ تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی ایک. مسیح ممسوح العین سے ہے. تو فرمایا وجیہن فی الدنیا، صفات بیان فرمائی کہ وہ آپ کو جو ہم خوشخبری دے رہے ہیں جس بچے کی، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے وجیح ہوں گے. ومن المقربین سے پہلے کائناً محذوف ہے کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے. یکلم الناس فی المہد وکہلا، خصوصیات بتائی ہیں کہ بچپن میں بھی بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کرے گا. ومن الصالحین، اس سے پہلے بھی کائناً محذوف ہے کہ وہ صالحین میں سے ہوگا. توجہ فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے.
خصوصیات میں یہ بات ہے کہ وہ وجیح ہوں گے، خصوصیات میں یہ بات ہے کہ وہ مقرب ہوں گے، خصوصیات میں یہ بات ہے کہ وہ بچپن میں بات کریں گے۔ سورۃ مریم میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عطا فرمایا، مریم علیہ السلام پریشان تھی کہ کیسے لے جاؤں۔ مریم علیہ السلام جب لے کر گئیں تو انہوں نے تانا دیا کہ آپ عمران جیسے نیک بزرگ کی بیٹی ہیں، آپ کے بھائی بھی بڑے نیک، آپ کیسا کام کر کے آئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو فوراً بول اٹھے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے۔ یہ ہے یکلم الناس فی المہد، یہ واقعی ایک عجیب بات ہے۔ اور آگے فرمایا وکہلا، ادھیڑ عمر میں، پکی عمر میں بات کرے گا۔ جزاک اللہ۔ ظاہر بات ہے جب خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں تو ادھیڑ عمر میں بات کرنا اگر عام حالات میں ہو تو یہ تو کوئی خصوصیت نہیں ہے، بڑی عمر میں تو سارے باتیں کرتے ہیں، یہاں کوئی ضرور کوئی خصوصیت مراد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30-35 سال کی عمر میں، جو ابھی جوانی ہوتی ہے ادھیڑ، اس کے بعد 40 سال کے بعد ادھیڑ ہوتا ہے، ابھی جوانی، تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جیسے اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے، یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور نزول، اور اس پر صحیح احادیث متواترہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف گئے اور وہ قیامت کے قریب اتریں گے۔ اور یہ کانا کہتا ہے وہ میں ہوں، وہ گم ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ کشمیر میں قبر ہے، کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور جو اتریں گے وہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ عجیب و غریب کر کے بتا دیا کہ یہ ہے اس کی خصوصیات۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو جب مرا لیٹرین میں گند میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ایک گند، کل شیء یرجع الی اصلہ۔ پھر فرمایا قالت رب انا یکون لی غلام، یہ خوشخبری سن کر پریشان ہو گئیں کیسے ہوگا؟ عام دستور اور اسباب دنیا میں جو اصول ہے اس کے مطابق تو مجھے بچہ مناسب نہیں ہے۔ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہوگا جیسے اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور کیا ہے؟ جب کسی معاملے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فرماتے ہیں ہو جا، فہو یکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب بھی، حکمت بھی، تورات بھی، انجیل بھی، اور اس کو رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں تک یہ تبشیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، مبعوث ہو گئے، قوم کو دعوت شروع فرما دی۔ اگلی آیت میں یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ فرمانے لگے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں اپنی نبوت پر تمہارے پاس نشانی لے کر آیا،
وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آگے ان کے معجزات ذکر فرمائے۔ یاد رکھنا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا فرمائے، اور نبوت کی جو حدود تھی اس حدود میں جو جن معجزات کو بطور دلیل ہونا تھا وہی معجزات عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ انی سے پہلے اندماع ہے۔ اندماع کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبی ساری عبارت محذوف ہے۔ فولد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، پھر نبوت عطا ہوئی، پھر کتاب عطا ہوئی، پھر دعوت دینے کا حکم ہوا، پھر انہوں نے دعوت شروع کر دی اور یہ فرمایا۔ اندماج۔ پہلے فرمایا کہ میں مٹی سے پرندے کی مثل بناتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں اڑ جا، وہ اڑ جاتے اللہ کے حکم سے۔ کیا بناتے تھے؟ مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے، زیادہ راجح قول کہ چمگادڑ کی شکل بناتے تھے اور کہتے اڑ جا، وہ اڑ جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھا اور برس کا مریض۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے۔ کھانا ہے درمیان میں۔ مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی ساری مردوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے نا سام، ایک دفعہ ان کی قبر سے گزرے اور فرمایا قم بإذن اللہ، وہ کھڑے ہو گئے۔ تفسیر میں ہے کہ جب کھڑے ہوئے تو خوف کی وجہ سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، حالانکہ اس وقت تک کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے تو ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ تو گھبرا گئے کہ قیامت قائم ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ احوال پوچھے، احوال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب آپ دوبارہ اسی حالت میں ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مجھے موت آئے اب بغیر تکلیف کے، مجھے احساس نہ ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر احساس کے ان پر موت طاری فرما دی، دوبارہ وہ فوت ہو گئے۔ تو یوں مردہ کو زندہ فرماتے اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، غیب کی خبر بتاتے تھے، یہ بھی معجزہ تھا۔ جو کھا کر آتے وہی بتاتے، یہ اللہ کی طرف سے اطلاع ہوتی تھی، وہ نیم حکیم کی طرح نہیں۔ مشہور ہے نا ایک لطیفہ کہ ایک آدمی نے کہا کہ سارے حکیم بنے ہوئے ہیں، جو بھی حکیم بنتا ہے وہ بڑا کماتا ہے، میں بھی حکیم بنتا ہوں۔ تو دادے کی جو پھکی پڑی تھی وہ لے کر بیٹھ گیا۔ پہلا آدمی اس کے پاس آیا تو کہتے ہیں کہ رات سے میرے پیٹ میں بہت درد ہے، تو مجھے چیک کریں آپ، بھئی کیا مسئلہ ہے اندر۔ اس نے یوں نبض پکڑا تو اس نے رات کو کھایا تھا ساگ اس کے دانتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر کہتا ہے رات کو ساگ کھا لیتے ہو اور صبح میرے پاس آ جاتے ہو، پیٹ میں درد ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ تو واقعی یہ بتاتا ہے بھی رات ہم نے کیا کھایا ہے۔ اس کو پھکی دی، وہ ٹھیک ہو گیا، پھکی جو ہاضمے کی تھی وہ ٹھیک ہو گیا، بس پھر اس کی شہرت ہو گئی۔ تو وہ نیم حکیم نہیں،
اللہ کی طرف سے خاص اطلاع ہوتی کہ اس نے یہ رات یہ کھایا ہے اور پیچھے یہ کو چھوڑا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے یہ نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھو. اور ساتھ ہی جئتکم مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات کے احکام بھی تمہیں بتاتا ہوں. تورات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل بھی عطا فرمائی تھی، تو تورات کے بہت سارے احکام، بلکہ اکثر احکام تورات کے باقی تھے. چند ایک احکام میں اللہ تعالیٰ نے انجیل میں رد و بدل فرمایا، وہ احکام منسوخ کر دیے تھے. تو فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو تورات میں حرام تھا تو میں تمہارے لیے وہ حلال کرتا ہوں. وہ کیا تھا؟ یہ ان کی یہودیوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تورات میں چربی حرام قرار دی تھی، اور اسی طرح ہر ناخن والا پرندہ یہ بھی حرام قرار دیا تھا. اونٹ جو تھا وہ بھی حرام قرار دیا تھا. تو انجیل میں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. تو فرمایا بعض وہ جو تم پر حرام کی گئی تھی، وجئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس نشانی لایا ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام یوں دعوت دیتے رہے. 30-35 سال کی عمر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں نبوت عطا فرما دی تھی. 30-35 سال تک یہ دعوت دیتے رہے. یہودی ان کے مخالف ہو گئے تھے، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی یہودی المذہب تھا. تو کچھ لوگوں نے اس کو بھڑکایا بادشاہ کو کہ یہ تمہارے دین یہودیت، موسیٰ علیہ السلام کے دین کا انکار کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے. تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو گرفتار کر، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائے. لشکر آیا گرفتار کرنے کے لیے. دشمنی تو پہلے بھی رکھتے تھے یہود، یہ شروع ہی سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، شروع ہی سے الٹے دماغ کے ہیں، غلط ہی سوچتے ہیں. تو یہ غلط سوچنے لگ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدگمانیاں اور بری باتیں پھیلا رہے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین فرمایا جو ان کی حفاظت کے لیے ساتھ چلتا تھا. جب بادشاہ کو بھڑکایا، اس نے کہا کہ گرفتار کر کے لاؤ. اب یہ لشکر آیا گرفتار کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا تھا ان کو. یہ پیچھے نا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجیہ باروب بنایا تھا، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی قریب آنے کی. تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا پہلے کہ اندر جا کر دیکھو بیٹھے ہیں یا نہیں. جب وہ بندہ اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب ان کے ساتھ زمین میں نہ رہو، خود ہی آ جاؤ اور ان کو بھی لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. اور وہ جو آیا تھا نا جاسوس، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی. اب جب واپس نکلا ان کو کہتے ہیں نہیں، انہوں نے اسی کو پکڑ لیا. بھی تو ہی تو ہے، وہ بڑے واسطے دے رہا ہے اور اپنی نشانیاں بیان کر، میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، میں فلاں ہوں. کسی نے کچھ نہ سنا، اس کو پکڑا اور سولی چڑھا دیا. تو وہاں ان عیسائیوں کے مذہب بھی 3 طرح کے ہو گئے. بعض کا یہ نظریہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے، اور پھر آگے 2 ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اوپر چلے گئے، اللہ نے بلایا. بعض کہتے اللہ کے بیٹے تھے اس لیے اللہ نے بلا لیا. اور بعض کہنے لگے کہ یہ مقتول ہو گئے ہیں. اس وجہ سے صلیب کی جو یہ ہے نشانی ہے، صلیب پھانسی کو کہتے ہیں. تو یہ جو صلیب کی نشانی ہے عیسائیوں کے اس فرقے کی یہ نشانی ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. اور ایسے بد فطرت ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام امت کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، سب کی طرف سے وہ
عیسیٰ علیہ السلام کی جو سولی تھی وہی سزا ہو گئی، سب کی طرف سے وہ معاوضہ ہو گیا، کرتوت یہ کریں اور سزا عیسیٰ علیہ السلام بھگتیں۔ یہ جو ہمارے مسلمان بھی پٹی باندھتے ہیں یہاں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹائی، یہ اسی سولی کا نشان ہے، یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے اور عیسائیوں کے مذہب کی نشانی ہے۔ ہمارے مسلمان جو کم عقل کم علم ہیں وہ اس کو سوٹ بوٹ اور سرداری سمجھ کر گلے میں ٹائی ڈال کر سکول جا رہے ہیں یا دفتر جا رہے ہیں یا فلاں جگہ جا رہے ہیں، یہ غلامی کی نشانی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اولاً جب ان سے دشمنی محسوس کی تو اپنے ماننے والوں سے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون اللہ تعالیٰ کے دین میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، حواری حوار کی جمع ہے، حوار کہتے ہیں سفید کو۔ ان کو حواری کیوں کہتے تھے؟ ایک وجہ تو یہ جو سب سے زیادہ معتبر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان کے دل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل صاف تھے، تو دل کی صفائی کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کپڑے دھوتے تھے، دھوبی تھے، تو اس لیے ان کو حواری کہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں وہ سفید لباس پہنتے تھے، ان کی خاص وجہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کی، اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو ان کو حواری کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعا کی، اے ہمارے رب، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تو نے ہمارے اوپر نازل کی، اور ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، ہمیں شاہدین میں، گواہوں میں ہمیں بھی لکھ دے۔ شاہدین یہ مصدقین کے معنی میں ہے کہ تصدیق کرنے والوں میں ہمیں بھی لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، کیا مکر کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، جب مکر کی نسبت غیر کی طرف ہو، اللہ کے غیر کی طرف، تو مکر دھوکے کے معنی میں آتا ہے، اور مکر کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو تو اس کا معنی خفیہ تدبیر کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مکر کا لفظ ان کے مکر کے لفظ کے مقابلے میں بولا ہے، مکر کا لفظ مراد خفیہ تدبیر۔ اللہ نے خفیہ تدبیر کیا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلا لیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخفی تدبیر ہے اس کے برابر کسی کی تدبیر بھی نہیں ہو سکتی۔ سبحانک اللہ۔ کھانا کھا لیں، آدھا گھنٹہ چلو وقفہ کرتے ہیں۔